الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر السورة. وقال تعالى والشمس وضحاها. وقال تعالى والليل إذا يغشى. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان إلى آخر الحديث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان گرامی قدر طلبہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات اگرچہ جسمانی طور پر اس وقت جامعہ کی آغوش سے اپنے اپنے نسبی والدین اور اعزاء و اقربا کے مابین دور پہنچے ہوئے ہیں، اکثریت طلبہ عزیز کی وہ ہے جن کی اپنے اپنے مقام پر پہنچے ہوئے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ مدت گزر گئی. بہت سو کے 15-20 دن تقریباً گزر چکے ہیں. اب آپ اپنے اعزاء و اقربا، والدین، رشتہ داروں سے ملاقات اور ضروری کاموں سے ضرور فارغ ہو چکے ہوں گے. نفسیاتی طور پر اب آپ نے راحت اور فراغ پا لیا ہوگا. نسبی طور پر آپ اس وقت جسماً جامعہ کی آغوش سے اگرچہ دور ہوں، لیکن آپ کے اساتذہ، ارباب جامعہ، آپ کے علمی منتسبین آپ کے بارے میں ہمہ وقت فکر مند ہیں، اور آپ سب تقریباً عقلاء، فضلاء، علماء اور بلغاء قریب ہو. اس لیے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وقت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. وقت کی کلی طور پر اور جزوی طور پر قرآن کریم نے 30ویں پارے میں قسم کھا کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے. والفجر کہہ کر، کبھی والشمس وضحاہا، صبح کے وقت کی قسم کھا کر، رات کے وقت کی قسم کھا کر، اور پھر اللہ رب العزت نے صاف فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تمہیں ایک ایک نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا. اس وقت آپ حضرات اپنے اپنے گھروں پر اور وطن پر سلطانی آسمانی اعذار اور آفات اور عوارض کی بنیاد پر اگرچہ تشریف فرما ہیں، لیکن ہم طلبہ عزیز کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علمی انقطاع ہمارا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمارے لیے علمی انشغال اشد درجہ ضروری ہے. یہ فصل اور آپ کا اپنی درسگاہوں سے اس وقت جسماً غیاب اور اپنی مادر علمی سے جسماً دوری کہیں آپ میں جمود، خمود اور تعطل کا باعث بن کر فطرت کا شکار آپ نہ ہو جائیں. اس لیے بہت زیادہ تاکیدی طور پر آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے
کہ آپ اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں۔ میں نے حدیث پاک پڑھی جس میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کے اوقات کو مشغولی کے اوقات سے پہلے، مالداری کو فقیری آنے سے پہلے، اور تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آپ حضرات اس وقت ضابطے کے تحت فرصت میں ہو، لیکن رابطے کے تحت آپ اپنے آپ کو ہرگز فرصت میں نہ سمجھیں، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھیں۔ اس سلسلے میں شعبہ دینیات کے طلباء کی خدمت میں اور ان کے سرپرستوں اور اولیاء کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ مقامی علماء، ائمہ، حفاظ کے پاس اپنے بچوں کو رکھ کر ان کے حفظ کے علاوہ ناظرہ قرآن کریم کی پختگی کی طرف توجہ دلائیں، کچھ ضروری اجزاء کا حفظ کروا دیں، اردو لکھنے پڑھنے کی مشق کو جاری رکھیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ اس سلسلے میں بالکل مانع اور حائل نہیں بنتا، اور شعبہ حفظ کے طلباء کے لیے بہت زیادہ تاکیدی گزارش ہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے ائمہ اور اپنے مقامی علماء اور اپنے سرپرستوں کو روزانہ کم از کم ایک پارہ سنانے کا اہتمام کریں، تاکہ آپ کے اساتذہ کی، ارباب جامعہ کی محنتیں ضائع نہ ہونے پائیں، اور جب آپ جامعہ اللہ کرے صحیح سلامت، امن و امان، اطمینان و عافیت سے پہنچیں تو آپ کو دور میں زیادہ وقت نہ لگ جائے، بلکہ آپ اپنی پختگی کا ثبوت پیش کر دیں اپنے اساتذہ کے سامنے، تو اساتذہ آپ کے اسباق کو جہاں سے آپ نے چھوڑے ہیں وہیں سے شروع کروا دیں، آپ کا وقت بچ جائے۔ جہاں تک ہمارے شعبہ عالمیت کے طلباء کا سوال ہے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں کام کرنے کی۔ ہمارے علیا کے طلبہ عزیز وہ اپنے آپ کو شروحات اور اس طریقے سے حفظ احادیث، متعلقات درسیات کو انٹرنیٹ سے سرچ کر کے، یا اگر آپ کے علاقے میں قرب و جوانب میں کہیں کوئی کتب خانہ موجود ہے تو اس میں سے کتابوں کو تلاش کر کے درسیات اور درسیات سے متعلقہ کتب کا مطالعہ کریں، اس کو اپنی کاپیوں میں ضبط کریں اور اس کو یاد کریں، تاکہ آپ کے لیے جامعہ میں پہنچ کر پھر اساتذہ کی تقریر کو سمجھنا دشوار نہ ہو، آسانی ہو جائے۔ گویا آپ کے پاس مطالعے کا ایک بہت اچھا قیمتی وقت میسر ہے، اس کو کام میں لگائیں۔ اور ہمارے متوسطات کے طلباء یہ بھی اپنی قدوری ہے، اصول الشاشی ہے، اور اس طرح نور العزا، ہدایت النحو وغیرہ کو اپنے یہاں کے فضلاء سے سمجھنے کی کوشش کریں، یا کم از کم اردو نحو کی کتابوں سے اپنے نحو کو پختہ کر کے کسی درجہ اجرا کریں، اور لکھنے پڑھنے کی مشق کو جاری رکھیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا ہو، آپ کے اساتذہ آپ کی خدمت میں غائباً ہی صحیح حاضر ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، اپنی دشواریوں کا حل ان سے تلاش کریں۔ اور جو طلبہ عزیز شروحات کے توسط سے نہیں سمجھ پا رہے ہوں، وہ کم از کم حفظ احادیث کی طرف توجہ دیں، خوب سے خوب احادیث کو یاد کریں۔ غیر حفاظ طلبہ بہت سے پاروں کو یاد کر لیں، اس لیے کہ ابھی کل پرسوں کسی نے واٹس ایپ پر بھیجا تھا، بھٹکل کی ایک 12 سالہ لڑکی نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں صرف 2.5 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ ہمیں اس سے سبق لینا ہے، اور اسی طرح کئی لوگوں نے اس زمانے میں اپنے وقت کو منضبط کر کے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ آپ بھی ان میں سے ضرور بن سکتے ہو۔ آپ حضرات نے ہمارے حضرت رئیس الجامعہ زیدت معالیہم، ارباب جامعہ، ان کی زیر سایہ رہ کر وقت کی غنیمت کو سمجھا ہے، وقت کی نعمت کو سمجھا ہے۔ آپ ان سب بڑوں کی منشا کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو پورا اتاریں۔ دیکھیے، کوئی آپ پر نگران ہو یا نہ ہو،
لیکن ہمارا اللہ ہمارے اوپر نگران ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وہو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکتمون ویعلم ما تکسبون۔ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں، اور اسی طریقے سے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی الی آخر الآیت کے دلالت النصب علماء کرام نے لکھا ہے جیسا موقع مل جائے ویسے عبادات کرنی چاہیے۔ تو میری آپ سب سے بہت زیادہ محبت بھرے انداز میں گزارش ہے، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھیں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اور نہ ہی نفس و شیطان کے ہاتھوں اپنے آپ کو ضائع ہونے دیں۔ اپنے آپ کو اپنے اساتذہ سے فون پر مربوط رکھ کر کام میں لگاتے رہیں، کام میں لگائیں رکھیں، خوب کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آج کل انٹرنیٹ پر بہت سی کتابیں دستیاب ہیں، مانا ہم نے کہ سینے سے سینے کو ملا کر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ نیٹ سے حاصل نہیں ہوتا، بے شک بے شک بے شک، لیکن اس وقت جو عوارض ہمارے سامنے ہیں اس میں اگر تقبیل حجر ڈائریکٹلی نہ ہوتا ہو تو اصطلاح میں حجر سے ہی کام چلانا شریعت کا مزاج ہے۔ حرکت الشفتین کو مقام القراءت ٹھہرایا گیا ہے، تو ایسے آپ حضرات اس کے اوپر عمل کریں، اپنے وقت کو بہت زیادہ غنیمت بنائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو لوگوں کو نمازوں کی توفیق ہوگی، بلکہ ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے کہ جو لوگ قوم کے مقتدی ہوتے ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں تو عوام کو فجر کی توفیق ہوتی ہے، اور وہ شب بیداری کرتے ہیں تو عوام کو تہجد کی توفیق ہوتی ہے۔ اپنے لباس کا خیال رکھیں، اپنی زبان کا خیال رکھیں، اپنی ساخت و پرداخت، ہیئت، بال اور اپنی چلت پھرت کو اسلامی بنائے رکھیں۔ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ ضوابط سے دور ہیں تو آپ اپنے آپ کو آزاد بنا کر چلیں۔ میرے بہت پیارو اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں۔ شرعی طور پر آپ سب شریعت کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ سب کے سب غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ذہنی، فکری اور انشغالی طور پر ہم پورے کے پورے غلام ہیں۔ ہمیں اپنا ایک ایک قدم، ایک ایک قول، ایک ایک لمحہ شریعت کے مزاج و منشا پر پورا اتار کر چلنا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ان باتوں کو بغور، بخوبی اور بدقت نظر سنو گے، سمجھو گے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو گے، نیز ہمارے ملک کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے لیے عموماً دعا فرماتے رہیں کہ اللہ پاک اس وبا سے پورے عالم کو، انسانوں کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ ہمارے مدارس و مراکز، دعوت و تبلیغ خانقاہیں دوبارہ اپنے اپنے فرائض اور اپنے اپنے واجبات اور اپنے وظائف اور مہمات کی ادائیگی میں بحسن و خوبی، بعافیت و سلامت، بلا کسی رکاوٹ کے اپنا کام شروع کر سکیں، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ وقت آپ کے پاس بہت ہے، آپ اس کو جتنا کام کا بناؤ گے اتنی ہی آپ کی آئندہ قدر ہوگی، منزلت ہوگی۔ اپنی عزت آپ کرو، وقت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ آپ کو جہاں بھی رکھے حفظ و امان میں، سلامتی میں، صحت میں رکھے، اور جیسے ہی جامعہ کی طرف سے آپ کو باضابطہ جامعہ شروع ہونے کا اعلان ملے، بلا کسی تاخیر کے آپ اس کی آغوش میں پہنچنے کی سعی فرمائیں۔ لیکن اس وقت آپ اپنے آپ کو مکمل مصروف رکھیں، کچھ کام کریں، کچھ لکھیں، حدیثوں کو یاد کریں، تلاوتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا، میں مکرر کہہ رہا ہوں کہ 2-4 دن سے انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر درس نظامی کی کتابوں اور متعلقہ شروحات کا بھی اعلان چل رہا ہے، جو آن لائن دستیاب ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ کریں۔ اپنے اساتذہ جامعہ سے مربوط رہ کر ان سے مشورہ کر کے اپنے آپ کا علمی سفر رواں دواں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے، اور جو آیتیں میں نے خطبے میں پڑھیں ان کی طرف بھی توجہ دیں۔ میں مختصراً یہ چند باتیں ذکر کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آپ کا اپنا
استاذ محمد فاروق بڑودوی المدنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔